وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اب دیکھیے بار بار ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے، جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود رجوع کرے، جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں۔ دل کے لیے اور روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے، یہ مکان ہے دل، اس کی مکین ہے روح، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے، ان کا سورس ہے یہ زمین، یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے، یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے۔ ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ، لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ روح امر اللہ میں سے ہے، اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخملی گدیلوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ہر طرح کا ساز و سامان ہے، عیش کا سامان ہے، ساری ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، خوبی ہے، مبارکباد ہے، اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی، اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے، لیکن رحمان ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا، اس کو وہ اگرچہ موجود تھا، عرب میں پہلے سے موجود تھا، لیکن عام طور پر مشرکین مکہ جو ہیں وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے۔ وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو اسی کی طرف، اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ مضمون سورہ انعام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا، یعنی ہم نے تو معجزہ دیا قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری ہدایت مل جائے گی، اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا، اس کے اندر کی ڈورمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے، جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں، تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا، سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے، اور قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور کلم بہ الموتیٰ، یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا، بل للہ الامر جمیعا، یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر یہ سارے معجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے، یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بل للہ الامر جمیعا، لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے، کیا ان کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جبر کرنا ہوتا لوگوں پر، تو پوری دنیا کو ہم آن واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا، اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ما صنعوا، ان کے کرتوتوں پر، قارعۃ، کوئی صدمہ، کوئی دھڑکا لگا رہے گا، اور تحل قریبا من دارہم، یا یہ کہ ان کے قریب، ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی، عذاب الہی اترے گا، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا۔ یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے تخویف، ان کے لیے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد،
یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا پکڑنا، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوط کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کا اعمال نامہ محفوظ ہے۔ وہ ہستی ہے اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اعمال نامہ اس کے پاس ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہیے ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ۔ أَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں؟ یعنی تم نے جو شفعاء بنا لیے ہیں کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے؟ اللہ کے پاس تو ہر ایک کا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر فعل کا چشمدید گواہ ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعاء ہیں وہ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا یہ تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو، یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے، تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسخ ہوئی بھی بات نہیں ہے، یہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے مکر ہے، ان کی سازشیں ہیں، ان کی چالیں ہیں، وہ مزین کر دی گئی، وہ صدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے۔ اب صراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے محمد آپ بھی چاہیں کوئی انہیں ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی۔ یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر، انہیں خبریں مل رہی تھیں، تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرشت تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، بعضی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الہ ادعو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں، و الہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر، حکم فیصلہ، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں سورۃ الطارق میں، یہ اب حکمن عربین، عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے۔ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولاد بھی بنائی۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ
اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی، سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی، وہ شادیاں بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی 3 بیویوں سے تو ہم واقف ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولادیں بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا، کوئی معجزہ دکھاتا، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہر شے معین ہے، ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کو جمع دیتا ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب۔ وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اسے آپ لوح محفوظ کہیں، ام الکتاب کہیں، کتاب مکنون کہیں، اصل قرآن وہاں ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی ہیں، ورنہ اصل قرآن ام الکتاب، لوح محفوظ۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور وہ ام الکتاب جو ہے اصل کتاب، کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب، وہ وہاں اللہ کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی۔ أَوْ لَتَوَفَّيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں۔ اب حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، عذاب دینا ہمارا کام ہے، یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے ذمہ حساب ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں، چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے کناروں سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو۔ یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں، یہی الفاظ، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی، جو چل رہی تھی، رد و قضا ہو رہی ہے، بحث و نزاع ہو رہی ہے، اہل کفر ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف سرداران قریش ہیں، لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے ام القریٰ ومن حولہا، آس پاس جو قبائل ہیں، ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو ہے نفوذ کر رہی ہے۔ اب بنی غفار ہیں، ابو ذر غفاری ان میں سے آئے، ایمان لے آئے، اب گویا کہ وہ بنی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش تم اپنی جو ہے خیر مناؤ، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا، اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے، یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو فرمایا اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے، کناروں سے، یعنی گھیراؤ ہو رہا ہے۔ یہ گھیراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا، اکنامک بلاکیڈ کیا ان کا۔ دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی، معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہیں قریش کے جو حلیف تھے اب وہ حضور کے حلیف بن گئے، اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف۔ اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو اکنامک بلاکیڈ جو آپ نے کیا، اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا، اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے، یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہجرت کے بعد۔ اور یہ منہج انقلاب نبوی نامی کتاب میں میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے، اور فلسفہ انقلاب جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے۔
اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر، آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا. لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے. وہو سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے، جلدی تیزی ہے حساب لینے میں. وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، بڑی اسکیمیں بنائی تھیں، بڑی سازشیں کی تھیں، بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسل کی دعوت کو روکنے کے لیے. فللہ المکر جمیعا، یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اذن رب نہ ہو. اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے محیط ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر ذی نفس جو کچھ کماتا ہے، ہر انسان جو کمائی کرتا ہے، ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر، عاقبت کا گھر کس کے لیے، یعنی اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کا عیش، اس کا آرام کس کے لیے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لست مرسلا، تم ہرگز رسول نہیں ہو. قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے. باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا، جن کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی